پاکستان کے سابق سفیر سردار مسعود خان صاحب. السلام علیکم سردار صاحب. وعلیکم السلام. سردار صاحب، آپ آزاد کشمیر پر حکومت بھی کر چکے ہیں، سابق صدر رہ چکے ہیں. آپ سے تھوڑا سا ہٹ کے گفتگو اس لیے ہو جاتی ہے کہ آپ کو بھارت کی ایک جو جیوگرافی ہے اس کا بھی پتہ ہے. تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو آج ایک بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے اور ہم نے دیکھا کہ سردار ایاز صادق اور بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کے درمیان میں جو رسمی ہی صحیح ملاقات ہوئی، مصافحہ ہوا، خود چل کر وہ آئے، تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ جو مودی کے انڈیا میں سفارتی آداب کا تصور تو خال خالی ہے، تو کیا یہ کوئی سفارتی آداب تھے یا بس یوں ہی؟ ایک تو بہت بہت شکریہ گفتگو کا موقع دینے کا. دوسرا میں یہ کہوں گا کہ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ہمیں اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے، کیونکہ مکمل طور پر جمود تھا ہندوستان اور پاکستان کے بعد، مئی جنگ کے بعد. تو یہ ایک طریقے سے برف ٹوٹی ہے کہ یعنی ہم ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرنا تو دور کی بات، مصافحہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. ماضی میں ایسی بہت ساری ملاقاتیں ہوئیں جہاں پر ہو سکتی تھی ملاقات، لیکن کرکٹ کا سارا تنازع تھا. اس کے بعد جو ہے جو ہمارے سابق وزیر خارجہ تھے، جب وہ گئے تھے ہندوستان اور وہاں جو جے شنکر نے ان سے ہاتھ نہیں ملایا تھا، نمستے کیا تھا. دوسرے میں یہ کہوں گا کہ اس میں یہ عجیب اتفاق ہے کہ سردار ایاز صادق جو ہیں وہ بہت خوش اخلاق شخص ہیں، اور وہ ان کا رول جو ہے ہمیشہ بہت تعمیری رہا ہے، اور ادھر پارلیمنٹ میں بھی وہ لوگوں کے درمیان مختلف قسم کے تنازعات نمٹاتے رہتے ہیں اور جماعتوں کے درمیان نمٹاتے رہتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک سہولت کار ہیں ویسے بھی. تو جے شنکر خود چل کے ان کی طرف آیا. تو اچھا، اب اس میں کیا سارائی یہ ہو رہی ہے جی کہ یہ آن دا اسپر آف دا مومنٹ تھا، یا کچھ قوتوں نے اس کی حوصلہ افزائی کی ہے کہ آپ اس جمود کو توڑیں. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ بڑے عرصے سے پاکستان اور ہندوستان کی حوصلہ افزائی کر رہا تھا، خاص طور سے مئی جنگ کے بعد جب صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ کشمیر کا مسئلہ اور دوسرے مسائل جو ہے کہیں بیٹھ کے حل کرو. بھارت کو بھی ادراک ہونا شروع ہو گیا شاید پاکستان کی برتری کا جو گفت و شنید کے لیے. جی بالکل درست آپ نے کہا کہ جب کہ مئی جنگ کے بعد جی بھارت تنہا ہوتا چلا گیا، پاکستان ساری دنیا سے جڑتا چلا گیا. خلیجی ریاستیں ہوں، واشنگٹن ہو، بیجنگ ہو، روس ہو، وسطی ایشیا ہو، جہاں جائیں پاکستان کی آبھگت ہو رہی تھی. اور صدر ٹرمپ جو ہیں وہ تو پاکستان کی تعریف میں ہمیشہ رطب اللسان رہتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ میں سمجھ، اور دوسرے یہ بھی دیکھیے کہ ہندوستان جو ہے وہ اس خطے میں یعنی جنوبی ایشیا میں تنہا ہو گیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جے شنکر بڑا ڈسپلن شخص ہے، اور جو ان کی بھارتیہ جنتا پارٹی ہے، یہ راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ ہے، وہ ایک اپنے وزیر خارجہ کو اس طریقے سے جو ہے ہاتھ ملانے کے لیے بغیر اجازت کے کبھی بھی جو ہے چھوٹ نہیں دے سکتے. تو اس میں کچھ ان کی منشا شامل ہوئی ہوگی. ایک چیز جو ہے وہ اچنبے کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب سے یہ ہاتھ ملایا گیا، کم از کم میں جو اس پروگرام سے پہلے بھی جو ہے ہندوستانی میڈیا مانیٹر کرنے کی کوشش کر رہا تھا، تو وہاں ایک سناٹا سا ہے. سانپ سونگھا ہوا ہے اس وقت. اس کی ایک وجہ ہے کہ پورے کا پورا ہندوستانی میڈیا جو ہے جو وہ فریمنگ کرتا ہے وہ پاکستان دشمنی کو کرتا ہے. یعنی دوستی کا کوئی چیز ہو جائے، پاکستان ہندوستان میں کوئی چیز خوشگوار ہو جائے، ہم کوئی کرکٹ کھیل لیں یا کوئی بھی اس قسم کی ہو جائے، تو اس کے اوپر جو ہے عام طور پہ یعنی گالم گلوچ ہوتی ہے. اس کے بعد پاکستان کا مذاق اڑایا جاتا ہے. تو اس پس منظر میں دیکھیں تو ہم نے دیکھنا ہوگا کہ جو آپ نے نقطہ اٹھایا کہ اگلے 24 گھنٹوں میں یا 48 گھنٹوں میں کیا ہوتا ہے، اور ہندوستان کی طرف سے یا ہندوستان کی ذرائع ابلاغ سے کیا رد عمل آتا ہے. اس لیے بھی اہم ہے کہ وہاں کا جتنا میڈیا ہے، اسے گودی میڈیا کہتے ہیں، جو بڑے بڑے چینلز ہیں، NDTV ہو گیا، اس کے علاوہ جو دوسرے میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا، سارے کے سارے چینلز ہیں جو اخبارات ہیں، ان کو وہاں کے بہت بڑے سرمایہ دار لوگ جو ہے ان کی سرپرستی کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں. تو دیکھتے ہیں اور پھر دیکھیں گے کہ جو کیا راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ اور بھارتیہ جنتا پارٹی ان کو اجازت دیتی ہے کہ نہیں. کہ لیکن یہ ہے کہ وہاں کے جو میگزینز اور اخبارات ہیں وہ بھی بڑے تواتر کے ساتھ پاکستان اور انڈیا کا جو امریکہ کے ساتھ اور خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ ایک تعلقات میں بہتری آئی ہے پاکستان کی، اور بھارت جو ہے سفارتی طور پہ کچھ تنہا ہوتا دکھائی دے رہا ہے. تو اس کا کمپیریزن وہاں کا اس وقت میڈیا جو ہے جو کچھ
انڈیپینڈنٹ میڈیا ہے وہ کر رہا ہے. لیکن اس میں ایک بات یہ بھی بتائیے گا کہ کیا جو ہے وہ پاک بھارت جنگ جو ابھی ہوئی ہے امریکہ کے ساتھ قربت کے لیے، تعلقات میں بہتری کے لیے، کیا وہ جنگ جو ہے وہ گیم چینجر ثابت ہوئی ہے اس میں جو پاکستان کا طرز عمل تھا، یا پھر اس کی کچھ اور وجوہات بھی ہیں؟ دیکھیے، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے آتے ہی یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات بڑھائیں گے. اس سلسلے میں ہمارے جو افواج پاکستان، بالخصوص ہمارے جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں اور پھر بشمول دفتر خارجہ، ہم لوگوں نے، ان سب لوگوں نے مل کر کوشش کی. اور صدر ٹرمپ کے منتخب ہونے کے بعد اور صدر ٹرمپ کے جو ہے سویئرنگ ان سیریمنی کے بعد انہوں نے جو ہے رابطے قائم کیے اور وہ رابطے سود مند ثابت ہوئے. یہ بھی ساتھ میں کہا جاتا ہے سردار صاحب کہ امریکہ تعلقات میں جو گرمجوشی ہے کسی بھی ملک کے ساتھ اس کی قیمت پوری وصول کرتا ہے، فری لنچز نہیں ہوتے وہاں پر. تو یہ کوئی غیر مشروط گرمجوشی جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے، لکھا جا رہا ہے مختلف جو بڑے آؤٹ لیٹس ہیں، اخبارات ہیں اور مختلف جو جگہ ہیں وہاں پہ یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے. تو کیا واقعی ایسا ہے کہ پاکستان کو بھی قیمت ادا کرنی ہوگی اس کی؟ دیکھیے، ہم بھی غیر مشروط طور پر امریکہ کے ساتھ تعلقات نہیں بڑھاتے ہیں، یا چین کے ساتھ نہیں بڑھاتے ہیں، یا خلیجی ریاستوں کے ساتھ نہیں بڑھاتے ہیں. ہمارا مفاد وابستہ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو یہ نہیں کہ ہم سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اور وہ جو حکم دیں گے وہ بجا لائیں گے. اس میں ہمیں مشترکہ مفاد ڈھونڈنا ہوگا، اور اس میں یہ بھی خاص طور پہ معاشی مفاد، جو معاشی مفاد اور جو کرٹیکل منرلز ہیں. اس کے بعد جو ہے ہمارا جو انرجی، بالخصوص رینیویبلز جو ہیں، اگر تیل تلاش کرنے میں وہ ہماری مدد کرتے ہیں تو ہم بہت خوش ہوں گے، اور اس کے بعد تعلقات مضبوط ہوں گے. تو یہ جو ہے اس وقت جو پاکستان کی پالیسی ہے، امریکہ کی پالیسی یہ ہے کہ وہ ایک ملٹی پولر آرڈر کی طرف جا رہے ہیں. امریکہ فرسٹ کا وہ ذکر کر رہے ہیں. ہم لوگ جو ہیں، ہم لوگوں نے ایک لچکدار پالیسی اختیار کی ہے کہ ہم چین سے بھی تعلقات مضبوط رکھیں گے، اور چین سے تعلقات مضبوط رہے ہیں اس سال، اور بلکہ ایک اور اعلیٰ سطح پہ گئے ہیں، وہ جو ہم نے سپیک 2.0 کیا ہے. اسی طریقے امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات ہوں گے، ہمارے خلیجی ریاستوں سے بھی تعلقات ہوں گے، اور جنوب مشرقی ایشیا سے جو ہے ان سے بھی تعلقات ہم ابھی اسحاق ڈار صاحب نے جو ہمارے وزیر خارجہ بھی ہیں، انہوں نے جو ابھی اپنی پچھلی جو پریس بریفنگ دی اس کے اندر انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ ہم نہ کسی کو کسی دوسرے ملک کے ساتھ تعلق رکھنے سے روکتے ہیں، اور نہ ہم کسی کے کہنے کے اوپر کسی کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہے وہ خراب کریں گے. تو میرا خیال ہے یہ جو ڈپلومیسی ہے کہ یہ والی جو قسم ہے اس پر ہمیں جو ہے وہ قائم رہنے کی ضرورت ہے. لیکن اگر ہم اس 2025 کی بات کریں تو پاک افغان تعلقات میں بڑا بگاڑ جو ہے وہ دیکھنے میں آیا ہے. آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں، اور اس بار یہ تناؤ کو کتنا شدید لگ رہا ہے کہ 2026 میں آپ اس کو بہتر ہوتا دیکھ رہے ہیں یا معاملات مزید خراب ہوں گے؟ دیکھیے، اگر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان مذاکرات شروع ہو جاتے ہیں، اور خاص طور سے ہندوستان کی دہشت گردی کے اوپر آپ کو ایسے بات کوئی چیت ہوتی آثار لگ رہے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان میں ایک مسافے کے بعد مذاکرات شروع ہو جائیں گے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں، میں نے اسی لیے اگر سے فکر کا آغاز کیا تو پھر تو امکانات ہیں کہ ہم ان کو یہ کہیں اور امریکہ سے کہلوائیں، ان کے دوسرے جو حلیف ممالک ہیں ان سے کہلوائیں کہ بھئی جو آپ افغانستان میں درپردہ نیٹ ورکس کے ذریعے جو ہے دہشت گردی کروا رہے ہیں پاکستان کے خلاف، اس کا سلسلہ ختم کریں. یعنی جو افغانستان سے دہشت گردی آ رہی ہے اس میں صرف تحریک طالبان پاکستان نہیں ہے، اس میں سرپرستی جو ہے وہ ہندوستان سے ہو رہی ہے، رو سے ہو رہی ہے، دلی سے ہو رہی ہے. آپ کا سوال بڑا سیدھا تھا، وہ یہ کہ کیا اس میں کوئی امکانات ہیں کہ ہمارے یہ، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس جو بھی سفارتی ٹولز موجود ہیں وہ ہمیں استعمال کرنا چاہیے. اگرچہ ٹھیک ہے اگر وہاں سے حملہ ہوگا ہم اس کا جواب دیں گے، دے رہے ہیں عسکری سطح پہ، لیکن ہم ثالثی بھی ہم نے استعمال کر کے دیکھ لی. لیکن ہمیں ہر ٹول استعمال کرنا چاہیے تاکہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان تعلقات ایک مسلسل جنگ کی شکل میں نہ بدلیں. اور دوسرا یہ ہے